تو آج ہم 23 اگست کی تاریخ میں آپ کہہ سکتے ہیں گہری نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ دکھاتی ہیں کہ کیسے ایک ہی دن میں بہت مختلف بلکہ متضاد چیزیں ہوئی ہیں۔ تباہی بھی ہے، کچھ نیا بن بھی رہا ہے، بڑی سیاسی تبدیلیاں بھی، اور انسانی کامیابی کی کہانیاں بھی۔ آج کا مقصد بس ان مختلف پہلوؤں کو سمجھنا ہے۔ جی بالکل، یہ واقعی بڑا دلچسپ ہے کہ کیلنڈر کی صرف ایک تاریخ وہ انسانی تجربے کے اتنے وسیع دائرے کو کیسے سمیٹ سکتی ہے۔ مطلب قدیم زمانے میں آتش فشاں پھٹنے سے لے کر وہ جدید دور میں چاند پر پہنچنے تک۔ تو آئیے ذرا ان معلومات کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ 23 اگست ہمیں کیا بتاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شروع کرتے ہیں کچھ بہت پرانے واقعات سے۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ 79 عیسوی میں آج ہی کے دن ماؤنٹ ویسوویس نے وہ حرکت شروع کی تھی، آتش فشاں پھٹنے لگا تھا، جس نے پومپئی جیسے شہروں کو ہم جانتے ہیں تباہ کر دیا تھا۔ اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ یہ رومی دیوتا ولکن کے تہوار کا دن تھا۔ اور پھر صدیاں گزریں، 634 عیسوی آ گیا۔ اسی تاریخ کو اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ یہ اسلامی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم ایک بنیادی دن ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تاریخ مختلف تہذیبوں کے لیے، مذاہب کے لیے کتنی اہم رہی ہے۔ صحیح۔ اب ذرا تیزی سے آگے آئیں 20ویں صدی میں۔ یہاں یہ تاریخ عالمی سیاست اور جنگوں کے حوالے سے بہت ہی آپ کہیں اہم نظر آتی ہے۔ 1939 میں اسی دن نازی جرمنی اور سوویت یونین کے درمیان وہ معاہدہ سائن ہوا، مولوٹوف ربنٹروپ پیکٹ۔ جی ہاں، وہ بدنام زمانہ معاہدہ، جس کے خفیہ پروٹوکولز نے مؤثر طور پر مشرقی یورپ کو بانٹ دیا تھا۔ بالکل، اور یہ ایک طرح سے دوسری جنگ عظیم کے لیے راستہ ہموار کرنے والا قدم تھا۔ اور پھر دیکھیں جنگ کے دوران ٹھیک 3 سال بعد 1942 میں اسی 23 اگست کو اسٹالن گراڈ کی وہ مشہور فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی۔ ہاں، اسٹالن گریڈ، ایک ایسی جنگ جس نے دوسری جنگ عظیم کا پانسا پلٹنے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ یہ واقعی حیرانی کی بات ہے کہ جنگ سے جڑے اتنے بڑے واقعات ایک ہی تاریخ سے منسلک ہیں۔ لیکن 23 اگست صرف جنگ کی تاریخ نہیں ہے، یہ بھی اہم ہے۔ جدید دور میں آئیں تو 1991 میں ایک آپ کہیں انقلاب آ گیا۔ ورلڈ وائڈ ویب یعنی انٹرنیٹ جیسا کہ ہم آج اسے استعمال کرتے ہیں، وہ عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ جی، یہ ٹیکنالوجی اور انسانی رابطے میں ایک بہت بڑا، ایک زبردست قدم تھا جس نے ہماری دنیا کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ بالکل، اور یہ سلسلہ رکا نہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی 2023 میں اسی دن ہندوستان کا چندریان 3 مشن، ہاں، وہ کامیابی سے چاند کی سطح پر اترا۔ جی، سائنس کی کیا شاندار کامیابی تھی وہ۔ لیکن اسی 23 اگست کو دوسری طرف روس میں ویگنر گروپ کی قیادت کو لے جانے والا طیارہ، ہاں، وہ حادثے کا شکار ہو گیا، یوگینی پریگوزن سمیت۔ تو ایک ہی دن میں سائنس کی اتنی بڑی کامیابی اور دوسری طرف انسانی تنازع کی یہ تلخ حقیقت۔ واقعی یہ بہت متضاد تصویر پیش کرتا ہے یہ دن، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ 23 اگست کو اقوام متحدہ کی طرف سے وہ غلاموں کی تجارت، غلاموں کی تجارت اور اس کے خاتمے کی یاد کا عالمی دن بھی منایا جاتا ہے۔ تاریخ کے ایک تاریخ باپ کو یاد رکھنے کا دن۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو واقعات ہو گئے، اب کچھ اہم شخصیات جن کی پیدائش اس دن ہوئی۔ جی بالکل، مثال کے طور پر 1754 میں فرانس کے بادشاہ لوئی شانزدینج پیدا ہوئے۔ ان کا دور اور پھر ان کا انجام وہ فرانسیسی انقلاب سے جڑا ہے۔ اور جدید دور میں دیکھیں تو باسکٹ بال کے عظیم کھلاڑی کوبی برائنٹ، کوبی 1978 میں، جی، اور مشہور امریکی اداکار اور ڈانسر جین کیلی 1912 میں، اور اردن کی ملکہ نور 1951 میں، وہ بھی اسی دن پیدا ہوئیں۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ معیشت میں نوبل انعام جیتنے والے کینتھ ایرو اور رابرٹ سولو جیسے بڑے نام بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ واہ، تو یہ دن کافی باصلاحیت لوگوں کی پیدائش کا دن رہا ہے۔ اچھا، پیدائشوں کی طرح یہ تاریخ کچھ اہم لوگوں کے دنیا سے جانے کی بھی ہے۔ جی، جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، 634 عیسوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات۔ پھر صدیاں گزریں، 1305 میں اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے ہیرو ولیم والیس، بریو ہارٹ والے ولیم والیس؟ جی بالکل وہی، انہیں اسی دن لندن میں پھانسی دی گئی تھی۔ اوہو، اور 20ویں صدی میں؟
20ویں صدی میں آئیں تو خاموش فلموں کے پہلے عالمی سپر سٹار اٹلی کے روڈولف ویلنٹینو، ہاں، ان کا بڑا نام تھا۔ جی ان کا انتقال 1926 میں ہوا، اور پھر دا ساؤنڈ آف میوزک جیسے شاہکار میوزیکلز کے نغمہ نگار آسکر ہیمرسٹین دوم، وہ 1960 میں اسی تاریخ کو وفات پا گئے۔ اور جیسا کہ ہم نے حالیہ واقعات میں ذکر کیا تھا، 2023 میں ویگنر گروپ کے رہنما یوگینی پریگوزن اور دمتری اتکن، جی ان کی موت بھی اسی تاریخ سے جڑی ہے۔ تو موت بھی مختلف زمانوں اور شعبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس ایک دن پر اکٹھا کر دیتی ہے۔ تو 23 اگست کا یہ سارا جائزہ ہمیں یہ دکھاتا ہے کہ ایک ہی دن کیسے جنگ اور امن، تباہی اور تعمیر، سائنس کی اونچائی اور انسانی المیے، مشہور لوگوں کی آمد اور روانگی، ان سب کا گواہ ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ تاریخ کی پیچیدگی کی ایک چھوٹی سی مثال ہے۔ جی، یہ صرف تاریخوں کی فہرست نہیں لگتی، بلکہ انسانی تجربات کا ایک پورا عکس ہے۔ صحیح کہا، یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وقت کیسے مختلف کہانیوں کو، مختلف دھاگوں کو ایک ہی دن میں پرو دیتا ہے۔ اور اس سے ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ کیا کسی ایک دن کی اتنی ساری پرتوں کو جاننا وقت اور تاریخ کے بارے میں ہمارے مجموعی احساس کو، ہمارے تصور کو کسی طرح سے بدلتا ہے یا اسے مزید گہرا، مزید معنی خیز بناتا ہے؟